جی السلام علیکم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ فرض کی گئی ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے۔ کچھ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تو نہیں کی گئیں لیکن وہ فرض سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلا نماز فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں لیکن فرض سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ہمیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ وہ کون کون سی عبادتیں ہیں؟ مثال کے طور پر انسان کا فکر، دوسرے لوگوں کی فکر، دوسرے لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ شفقت پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ محبت پیدا کریں، اور یہی اصل عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ ایک نماز ایسے ہے جیسے کہ ایک آپ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں نا، جب وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں نا، تو جو جیلر ہوتا ہے یا جو اس وقت تھانے دار ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا بھی تم نے ہر ہفتے آ کے نا ہمارے پاس حاضری لگوانی ہے اور یہ رجسٹر کے اندر نا اپنا نام لکھنا ہے۔ اس کو ہر ہفتے جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ مجرم ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہر تیسرے دن دوسرے دن آنا ہے، کسی کو کہتے ہیں کچھ، کسی کو کچھ کہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں نا، ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہر دوسرے دن آنا، ہر تیسرے دن آنا، ہمارے پاس چکر لگا کے جانا ہے۔ تو یہ مثال اگر ہم دیکھ لیں تو سیم ہماری مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں، تمام انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ بھی بہت بڑے یعنی گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو انسان کی جو اس کے اندر جو جینز کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں نا، اس کے اندر وہی چیزیں ڈالی ہیں کہ وہ جلد باز ہے، غلط بات کرے گا، دوسرے کا خیال نہیں کرے گا، جلدی میں رہے گا، زیادہ پیسے کی، زیادہ حویث کی تمنا کرتا رہے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا ہے یا برا ہے وہ کہتا میرا مطلب پورا ہونا چاہیے بس، اور وہ صرف اپنے فرائض پہ توجہ، باقی چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں۔ تو اس وجہ سے انسان خسارے کے اندر ہے بیسیکلی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ 5 وقت بلاتے ہیں اپنے پاس، آگے حاضری لگوا کے جاؤ۔ تم مجرم ہو، تمہیں حاضری لگانی پڑے گی، ہر 5 ٹائم حاضری لگانی ہے۔ سال کے اندر 1 دفعہ حاضری لگانی ہے، اور اس کے لیے تمہیں تھوڑی تکلیف دوں گا میں، چل کے جاؤ وہاں پہ، چل کے حج کے اندر تکلیف برداشت کرنی ہے۔ تمہیں پیمنٹ کرنی پڑے گی زکوٰۃ کی شکل کے اندر، روزے رکھنے پڑیں گے 30 سال کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ حاضری لگوا رہا ہے، اس کی حاضری لگ رہی ہے اس کی، کیونکہ وہ ایک مجرم ہے۔ مجھے ایک بات بتائے، کون کون سی جگہ پہ ہم خطائیں نہیں کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر آپ دیکھ لیں، ہم کسی سے ڈیلنگ کے اندر ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم غلط ڈیل کر جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، دوسروں کا دل توڑتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں دوسروں کی، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمازیں، روزے، زکوٰۃ ہم سارے کر رہے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ تم قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو تم نہیں مانتے۔ ویسے تو یہ کفار کے متعلق کہی گئی ہے بات، لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو یہی ہوا ہے۔ ہم قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہیں جو ہمارے مطلب کا ہے، جو حصہ ہمارے مطلب کا نہیں مانتے ہم اس کو۔ تو آج ہمارا حال وہی ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، اور جناب زکوٰۃ دینے کے بعد اور حج کرنے کے بعد چھٹی، تو چھٹی نہیں مل سکتی، چھٹی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ فرائض اللہ نے بتائے گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ فرائض ہیں جو بتائے نہیں گئی ہیں لیکن ان کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہی یہ باتیں، ہمارے نبی نے کیا کیا باتیں بتائیں آپ۔
اپنے محلے والے کا خیال رکھو، اور غریبوں کا خیال رکھو، آس پاس ادھر ادھر لوگوں پہ توجہ رکھو، کون کس کنڈیشن میں جا رہا ہے، کس کے کیسے حالات ہیں کیسے نہیں ہیں، سب کا خیال رکھیں آپ۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور سورہ کہف کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اصل میں تو بات ہماری سورہ کہف پہ چل رہی تھی، یہ ذکر بیچ میں آ گیا تو میں نے کر دیتا ہوں۔ سورہ کہف میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب وہ کون سی عبادت ہے جس میں شریک ٹھہراتے ہیں آپ؟ نماز کے اندر کیا نماز آپ کسی کے لیے اور کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ حج کسی کے اور کے لیے کرتے ہیں، روزے کسی اور کے نہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ سب۔ تو کون سی عبادت ہے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر شریک نہ ٹھہرائیں؟ اندازہ لگائیں آپ اس بات کا۔ حقوق العباد ہے وہ، جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اب امید اللہ نے کیوں کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کیوں کہی اللہ نے ایسی بات؟ اس لیے کہی ہے کہ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ ان اعمال کو بھی کے اوپر بھی نظر رکھیں جو فرض نہیں ہیں لیکن فرض سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں۔ انسان نماز چھوڑ دے گا، معاف ہو سکتی ہے، پہلی صف میں نہیں کھڑا ہوا کوئی بات نہیں ہے، معاف ہو جائے گی۔ اس کا دل ہے پہلی نہ، ابھی بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، کوئی اور بیمار ہے، محلے، یہ تو گھر کے رشتہ دار ہیں نا، محلے والا بیمار ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے محنت کرتے ہیں، کوئی ان کو فکر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کی فکر کے اندر لگ جاتے ہیں کہ یار اس کا کام کسی طرح ہو جائے، کسی نہ کسی طرح اس کا کام ہو جائے۔ دل کے اندر دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انسان وہ جس کا دل اتنا نرم نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا سخت مزاج ہوتا ہے انسان، طبیعتاً سخت ہوتے ہیں لوگ، کچھ لوگ۔ ان کے لیے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لانا یا کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی زیادہ محنت چاہیے، بنسبت ہے کہ اس انسان کے جو ویسے اللہ تعالیٰ نے شریف پیدا کر دیا بیچارے کو، اس کو بیچارے کو اتنی دنیا داری کی بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنی اس کو کیا کہتے ہیں اپنا سوشل لائف کا پتہ نہیں ہوتا اس کو، اور اس کو اتنی یعنی کہ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے اس کو کرنا ہے، اس کے کام اللہ ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کسی کی بیوی ہوشیار ہوتی ہے، کسی کا خامد ہوشیار ہوتا ہے، کسی کی کچھ ہوتا ہے، کسی کے بچے ہوشیار ہوتے ہیں، ماں باپ بیچارے نہیں ایسے ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے سارے سسٹم ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص جس کو طبعاً اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جو ایک رقت آمیز دل رکھتا ہے وہ، یعنی اس کے دل کے اندر ہر وقت چھوٹی سی چیز دیکھ کر رونا آ جائے گا، حالانکہ یہاں تک کہ وہ جب کوئی چیز دیکھتا ہے نا، کوئی چھوٹا سا مکھی کا مچھر ہے چھوٹا سا کوئی، اس کو بھی کہتا ہے یار اس کو اگر میں کسی طرح بچا سکتا ہوں تو بچا لوں، ماروں نا اس کو میں۔ کاکروچ اور یہ چوہے تو دور کی بات ہے۔ تو بہت دل کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے چیزیں، تو اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ بات بات پہ اس کو رونا آتا ہے، بات بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بات پہ کوئی آیت سن لے گا روئے گا، کوئی اللہ کا ذکر سنے گا روئے گا، کسی کا واقعہ سنے گا روئے گا، کسی غریب کی کوئی آہ سن لے گا تو روئے گا، اس کا دل ایسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے طبعاً نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ان کا کوئی قصور نہیں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا ہے، اور جن کے دل ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بڑائی نہیں ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا۔ تو ہر انسان کی اپنی محنت دیکھیں، اس کو اپنی طبیعت کو خود دیکھتے ہوئے کہ میری طبیعت کیسی ہے اور مجھے کس طرح کے اعمال چاہیے، اس کو اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے۔
نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، حج زکوٰۃ کے علاوہ سوچے، اپنی طبیعت پہ غور کرے کہ مجھے کس قسم کی میرے اندر ویکنیسز ہیں اور کس طرح کا میں اپنے آپ کنٹرول کر سکتا ہوں اپنے آپ کو. تو اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں لے کے آئے. اور سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ بہترین خوبصورت زبان. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچائیں. خوبصورت سب سے بڑھ کے عمل جو ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی بڑھ کے عمل ہے، سب سے بڑھ کے عمل وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر آپ کوئی عمل نہ کریں، یہ عمل کر لیں، صرف کوئی ایکسٹرا نفل نہ پڑھیں، کوئی ایکسٹرا محنت نہ کریں، صرف یہ کر لیں، اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کر لیں، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے چاہے. اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ یقین کریں سب سے بڑی عبادت یہی ہے، اور آپ کو اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ایک نور پیدا ہو جائے گا آپ کی لائف کے اندر، آپ کی زندگی میں آپ کے چہرے کے اوپر ایک نور ایسا آ جائے گا، لوگ اس کو محسوس کریں گے، لوگ اسے بتائیں گے آپ سے ذکر کریں گے اس کا، آپ کی زندگی میں ایک چینج آ جائے گی اس سے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اور جو سن رہے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.